نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کا خیر و برکت والا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مغفرت اور بخشش کا سلسلہ دراز رہتا ہے، اور سرکش شیاطین اور جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اس ماہ مبارک میں پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کے پروانہ ملنے کا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم کو، آپ کو، سارے عالم اسلام کے سنی مسلمانوں کو یہ مہینہ مبارک فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برادران اہل سنت سے گزارش ہے کہ ہرگز خبردار کسی بدعقیدہ وہابی دیوبندی حافظ کے پیچھے تراویح کی نماز یا نماز پنجگانہ ادا نہ کریں۔ سنی صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں نماز ادا کریں، ورنہ نماز بھی برباد ہوگی، اور ایمان اگر اس کو مومن سمجھ کے پڑھ لیا تو ایمان بھی چلا جائے گا اس کے کفریات کو جاننے کے بعد۔ اس لیے اس کا ضرور لحاظ رکھیں، اور اگر سنی بھی ہو امام تو یہ بھی دیکھیں کہ وہ خالی یعلمون تعلمون پڑھنے والا نہ ہو، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن بلسان العرب، قرآن کو عربی لب و لہجے میں پڑھو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغن فی القرآن فلیس منا، جس نے اچھی آواز میں قرآن نہیں پڑھا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، یا اپنی آوازوں کو قرآن سے مزین کرو۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سویرا ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھنے پہنچے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری، تم کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی میں سے ایک لحن عطا فرمایا، تم قرآن پاک بہت اچھا پڑھتے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کب سنا؟ تو فرمایا میں سن رہا تھا۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو سرکار کے چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے جو ریشے مبارک تک پہنچ رہے تھے۔ ہر سال رمضان شریف میں حضرت جبریل سرکار کو آ کے قرآن سناتے تھے، اور سرکار قرآن سنتے تھے، اور کبھی سرکار سناتے تھے، حضرت جبریل سنتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک سننا یہ بہت نیکیوں کا کام ہے۔ قرآن پاک ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی 10 ملتی ہے، اور یہ تو عام دنوں کی بات ہے، اور رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا الف لام میم ایک حرف ہے؟ فرمایا الف حرفن و لام حرفن و میم حرفن، یعنی ایک مرتبہ الف لام میم پڑھو تو 30 نیکیاں مل جائیں گی، 30 گناہ معاف ہو جائیں گے، 30 درجات بلند ہو جائیں گے۔ تو اس ماہ مبارک میں قرآن پاک سننے کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اس ماہ مبارک میں ویسے ہمیشہ فسق و فجور سے دور رہنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے فسق و فجور اور گناہ کے کاموں سے دور رہیں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کریں، اور حفاظ کرام، ائمہ کرام، مؤذنین اور خدمتگاروں، مسجد کے خدمتگاروں اور مدارس اہل سنت کی مدد کریں۔ خبردار خالی یتیم دیکھ کر، بیوہ دیکھ کر یا مدرسہ دیکھ کر کسی بد مذہب بدعقیدہ کی مدد نہ کریں، ورنہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔